حوالے سے کہ ان سب مذاکرات میں پیپلز پارٹی جو ہے وہ کہیں نظر نہیں آئی ہمیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے مولا بخش چاڈیو صاحب ہیں جو کہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ضرورت پڑتی ہے تو صدر زرداری جو ہے وہ ان مذاکرات کا حصہ بنیں گے، کیونکہ پہلے دور میں تو کہیں پیپلز پارٹی دکھائی نہیں دی، سو دوسرا دور جو ہے اس میں اگر ضرورت پڑی تو تب کیا کہیں گی اس پہ؟ السلام علیکم آکاشا، بڑا مشکل سوال پوچھ لیا کہ کوئی پیپلز پارٹی والے یا اپنے صدر صاحب سے یا اپنے پارٹی چیئرمین سے پوچھ کر بتاتے ہیں کہ اتنے اہم موقع پر وہ کہاں پر ہیں۔ وہ شاید انہوں نے کوئی گیم چلنے کی کوشش کی جو الٹی ہو گئی۔ تو وہی بات ہے کہ آج اگر ہوتے جس طریقے سے پچھلی دفعہ انہوں نے کہا، میں نہیں کہہ رہی کہ جو سفارتی جو کامیابیاں ملی بلاول صاحب کے یہ وہ تو ساتھ ہوتے تو صحیح تھا، لیکن اب مجھے نہیں پتا کہ یہ فیصلہ ان کا خود ہے یا جو ریومرز ہیں کہ جنہوں نے فیصلہ کرنا تھا انہوں نے بولا تھا بیٹا سائٹ پر، ایسے مجھے کسی نے بتایا، مجھے نہیں پتا۔ تو کیا کہہ سکتی ہوں آکاشا؟ مطلب آپ وہ تو وہی بتائیں گے۔ اس وقت میں تو پیپلز پارٹی کو آگے ہونا چاہیے، کیونکہ ڈیفینیٹلی ہم دیکھ رہے ہیں منسٹریاں نہ لینے پر پچھتا رہے ہیں پیپلز پارٹی کے بعض لوگ۔ نہیں تو آگے ہوتے تو کیا کرتے؟ اب دیکھیں جس طرح علی عمران صاحب نے کہا کہ چلیں ٹھیک ہے حکومت ساتھ ہی ہے، لیکن جو بھی جو طاقتور ملک ہیں وہ طاقتوروں سے بات کرتے ہیں، تو ہمارے فیلڈ مارشل صاحب بڑے اچھے طریقے سے ان تمام چیزوں کو ہینڈل کر رہے ہیں۔ یہ تو ساتھ ایسے ہی ہیں، یہ جو چلے اب بس اس بحث میں بھی نہیں جاتے۔ تو یہ سارے ٹیمپریچر جو وہ کم کر رہے ہیں، تو تھوڑا یہ ابھی جس طرح باقی ساتھیوں نے بولا کہ یہ ٹرمپ صاحب کو تھوڑی دیر اپنے منہ کے اوپر ٹیپ لگا لینی چاہیے کہ دیکھیے جہاں پر وہ ثالثی کی بات ہوتی ہے، پاکستان جو کردار ادا کر رہے ہیں ساری چیزیں، تو یہ نہ ہونا کہ یہ تمام چیزیں ایسی الٹیں اور پتہ چلے کہ اس میں مورد الزام ہمیں بھی ٹھہرا دیا جائے کہ ہم تو صدقے دل سے یہ کوشش کر رہے ہیں کہ یہ آگ بھڑکے نہ اور خطے میں سارا کچھ یہ امن ہو۔ لیکن دیکھیں یہاں پر کوئی میرے خیال میں وہ جو ایپسٹین فائل تھی، اور ابھی آپ نے ایک ملک کا اب کہیں سے ہدایت آئی تھی کہ ان کا نام نہیں لینا، اپنے پڑوس میں جو ملک ہے اسلامی امہ، مسلم امہ، انہوں نے کہا ہے کہ جی یہ تمام چیزیں ہیں اور اب ہم جو بھی تجارت کریں گے چین سے وہ یوان میں کریں گے، ان کی کرنسی میں کریں گے۔ یہ مطلب در پردہ ان کو دھمکی ہے، کیونکہ وہ تو مطلب وہ کہتے ہیں نا کہ ان کا بغل بچہ ہے، نام نہیں لے رہی، وہ اسرائیل کا بغل بچہ ہے اور ان کے اہداف تو دوسرے ہیں۔ جب کام ادھر ادھر سے بھی نہ بنا تو آج ایک بیان داغ دیا کہ آج ہم جو بھی اب تجارت کریں گے ہمارے پاس ڈالرز کے ریزرو کم ہے اور یہ وہ نہیں ہو رہا تو اب آگے ہم یوان سے چائنا سے وہ کریں گے۔ تو یہ بھی ان کے لیے ان کو صرف بتانا ہے کہ اگر جو پلان بنایا ہوا ہے گریٹر اسرائیل کا یا جس اس پلان پہ آپ نے عمل کرتے ہوئے ایران پر حملہ کیا، اس کھلی ہوئی آبنائے ہرمز کو اس حملے کے بعد آپ نے بند کروایا، تو اگر آپ پیچھے ہٹے تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ سے ہٹ کے ہم چائنا کی طرف چلے جائیں۔ تو اب پتہ نہیں، اب اس سے زیادہ تو میں کہہ نہیں سکتی، ظاہر ہے نا میں وہاں پر ہوں، پھر آپ غصہ کر جائیں گی، مطلب وہاں پر اتنے سارے صحافی تھے ان کو بھی نہیں پتا تھا کہ اندر کیا چل رہا ہے، تو میں تو اتنی دور بیٹھی، مجھے تو اپنے صوبے کی پارٹی کا بھی نہیں پتا چل رہا کہ وہ اس سارے مذاکرات میں کیوں نہیں ہے، حالانکہ وہ کہتے ہیں کہ خاموشی سے کام انہوں نے کیے۔ ان کے کسی کا بیان آیا تھا کہ اس سے پہلے چائنا گئے، چائنا ملے، یہ ہوا وہ ہوا۔ اب پتہ نہیں کیوں لوگ اپنے قائد کو کبھی کوئی جنگ ڈیزائن کرواتے ہیں ان سے، کبھی یہ مذاکرات ڈیزائن کرواتے ہیں، حالانکہ یہ وہ قوم ہے جو کسی کو 5 کلو کا آٹے کا تھیلا بھی دیتی ہے تب بھی تصویر بناتی ہے۔ جی ایک صابن کی وہ کہتے ہیں نا چکی دیتے ہوئے بھی تصویر بناتی ہے، اور وہ جنگیں ڈیزائن کر کے اور معاملات سفارتی سیدھے کر کے خاموشی سے پیچھے کیسے ہٹ سکتے ہیں، یہ نہیں سمجھ آ رہی۔ باقی دیکھیے اللہ کرے سارا کچھ صحیح ہو، اور یہ جنگیں تو ویسے بھی نہیں انشاءاللہ کل پھر ایک اور اہم دن ہے پاکستان کے لیے۔ دیکھیں ہمیں تو یہ جی سارا جی سنبھالے جائیں۔ جی اچھا، کل بھی ایک بہت اہم دن ہے پاکستان کے لیے، اور پاکستان نے چند دنوں میں جس کو دشمن نہیں مان رہا تھا، اور یہ بات ہو رہی تھی کہ ایک مرتبہ یہ پاکستان جو ہے ایک میز پر یہ جو دو فریق ہیں ان کو نہیں لا پائے گا، اور پھر ہم نے دیکھا پاکستان نے وہ کر دکھایا۔ پھر پاکستان نے چند ہی دنوں میں دوبارہ امریکہ اور ایران کو مذاکرات کی میز پر بٹھانے میں ایک اور کامیابی جو ہے وہ بھی سمیٹ لیا۔ یہاں پر وقت ایک شارٹ بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔